صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور ماہ ربیع الاول اس کا معنی ہے پہلی بہار، پہلی بہار، ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان، آپ کی ولادت کا بیان، آپ کی میلاد شریف کا بیان، یہ خود عبادت ہے اور بڑا فضیلت کا درجہ رکھتا ہے کہ آپ کے تذکرے کو اچھے طریقے سے بیان کیا جائے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی یہ سیرت ایک مستقل عنوان ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے اس پر مجھے ایک شعر یاد آیا ہے۔ حجت الاسلام حضرت نانوتوی فرماتے ہیں، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ آپ شاہد بھی، حامد بھی، محمود بھی، بظاہر وہ امیوں میں اٹھایا گیا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں، تجھے روز محشر کا ڈر کس لیے ہے قاسم؟ اس دن سے کیوں پریشان ہے تو؟ تجھے روز محشر کا ڈر کس لیے ہے قاسم؟ تیرا آقا ہے وہ، تیرا مولا ہے وہ۔ تجھے روز محشر کا ڈر کس لیے ہے قاسم؟ تیرا آقا ہے وہ، تیرا مولا ہے وہ، جن کی خاطر جنت بنائی گئی، جن کے ہاتھوں کوثر لٹایا گیا۔ آپ کیوں پریشان ہو؟ یہ آپ کے وہ گلہائے عقیدت ہیں آپ کی پیدائش سے پہلے کہ آپ کی سیرت کا ذکر ہے کہ آپ اللہ کی ارادے سے، اللہ کی مشیت سے آپ کو دنیا میں لانے کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر یہ دعائیاں دیتے رہے، کوئی نبی آنے والے ہیں، کوئی نبی آنے والے ہیں۔ گزشتہ انبیاء کی دعاؤں میں، آپ کے صحائف میں، آپ کی کتابوں میں آپ کا ذکر ملتا ہے، اور نبی انتظار میں بھی ہیں۔ وہ کون سی ہستی ہے آپ کی شان میں نا
بعض علماء نے لکھا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ اللہ کا پیغمبر 100 سال تک مانگتا رہا. 100 سال تک. تو یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی دعا کے اندر نبی آخر الزمان کی عظمت کا واسطہ بھی دیا. تو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ میں کوئی ایسا نبی پیدا کرنے لگا ہوں؟ فرمایا میرے محبوب اللہ، جب میں جنت سے نکل رہا تھا نا، تو جنت کے پھولوں کی پتیوں پر میں نے محمد نام لکھا ہوا دیکھا تھا. میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا تھا، تو مجھے اسی وقت سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی ہستی آنے والی ہے. آپ کی پیدائش سے پہلے یہ آپ کی سیرت کا وہ باب ہے جو آپ کی اب دنیا میں تشریف نہیں لائے. یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں ساری. یمن کا بادشاہ اپنے لاؤ لشکر سمیت مختلف بستیوں کو، شہروں کو ویران کرتے ہوئے مدینہ طیبہ میں پہنچتا ہے. مدینہ طیبہ جب پہنچتا ہے تو مدینہ کی فضا جو ہے ابرآلود ہو جاتی ہے. بادل آ جاتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے. اب آپ کے ساتھ جو راہب تھا، عالم تھا، اس نے بادشاہ کو کہا کہ اگر میں جان کی امان پاؤں تو آپ سے ایک بات عرض کروں کہ آپ اس شہر کے فاتح نہیں ہو سکتے، آپ اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے. مہربانی کریں یہاں سے نکل جائیں. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بات یہ ہے، یہ شہر جو ہے نبی آخر زمان کا مسکن بننا ہے. تو جس شہر میں آ کے اللہ کے نبی آباد ہوں گے اس شہر کا فاتح کوئی نہیں ہو سکتا. آپ ہی اس کے فاتح ہیں. آپ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو بھائی یمن کا بادشاہ، اس کی قسمت جاگ گئی، بخت بیدار ہو گئے. اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اس مجمع کو گواہ بنایا اس نے، اور اس نے کھڑے ہو کر کہا ہے یا اللہ، اگر وہ نبی میری زندگی میں آ گئے اور پھر کہنے لگا یا نبی اللہ، اگر آپ میری زندگی میں آ گئے تو آپ مجھے اپنے غلاموں میں دیکھیں گے، اپنے نوکروں میں پائیں گے مجھے، اور اگر اتنی زندگی نہ ہوئی میری تو میں یہاں آپ کے لیے ایک مکان بنا کے جا رہا ہوں، اور یہ مکان میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہوگا کہ جب آپ کو آپ کی قوم پریشان کرے گی اور آپ ہجرت فرمائیں گے اور مدینہ منورہ آئیں گے تو آپ نے آ کر میرے اس مکان میں ٹھہرنا ہے. یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہوگا.
اور میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں. آپ سے کوئی پوچھتا ہے ایسی کوئی ہستی کہ جس پر ایمان لانے والے آپ کی پیدائش سے پہلے موجود ہیں. میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور مکان بنا رہا ہوں آپ کے لیے. جب آپ آئیں گے تو اس مکان میں ٹھہریں گے آپ. اب یہاں تک آپ بات یاد رکھیں گے جو میں نے کر چکا ہوں. خیر، جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے، مدینہ منورہ پہنچے، پھر میں پیچھے جاؤں گا تھوڑا سا، پھر یہاں لاؤں گا. آپ تشریف لائے، مدینہ طیبہ میں 2 قبیلے آباد ہیں، یہی انصار مدینہ کہلائے. کیا نام ہے ان کے؟ اوس اور خزرج. یہ 2 قبیلے ہیں اور بڑے مہمان نواز ہیں. یہ بڑے جیدار قسم کے لوگ ہیں. شرافت، سنجیدگی، متانت اور وقار، اکرام، یہ ان کی طبیعت ہے. اب آپ جب تشریف لاتے ہیں، ابھی بھی اگر آپ باب ملک فہد سے نکلیں گے تو سامنے آپ کو چبوترا سا نظر آتا ہے. گو اس کی تعمیر تو ترکی کے زمانے میں ہوئی ہے، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کچھ قیام فرمایا تھا. اور اس قیام کے بعد آپ نے انصار کی دعوت پر کس کے ہاں قیام کرنا ہے، کس کی دعوت قبول کرنی ہے، یہ وہ جگہ ہے. اب قبائل کا مزاج ہے، ہر ایک یہ چاہ رہا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں. یہ آپ کی شان میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، یاد کریں اس کو. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کتنے جہان بنائے، کتنے اس میں مخلوقات بنائی، اور اس میں کتنی مخلوقات کی بندہ تعریف کرتا ہے. حقیقت میں جس کی تعریف کرتا ہے وہ تعریف حقیقت میں اللہ ہی کی کرتا ہے. اس میں حضرت نے لکھا کہ اللہ نے عقل، فہم، فراست، اس کی 100 حصے کرو، 100. اللہ نے ایک حصہ آدم علیہ السلام سے لے کر تا قائم قیامت سارے نبی، سارے ولی، سارے ڈاکٹر، انجینئر، علماء، صلحاء، انسان، سب کو اللہ نے ایک حصہ عقل دیا اور 99 حصہ عقل اللہ نے اپنے محبوب کو دیا. آپ کو اللہ نے اتنا بڑا عقل مند پیدا کیا، اتنی فراست والے تھے آپ. اب ایک شخص کہتا ہے میرے گھر آئیں، دوسرا کہتا ہے میرے گھر آئیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. گویا اس وقت کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا.
آپ ہمارے گھر آئیں. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ، جو ہوتا ہے عاشق وہ محبوب کو در در بلایا. محبوب کو در در نہیں بلاتے، عاشق کا کام جانا ہوتا ہے، بلانا. ایک کا یہ ذوق ہے اور ایک کا یہ ذوق ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں، یا ہمارے گھر بھی ہو جائے. اب گھر ایک تو ہے نہیں، بہت سے گھر ہیں. اب کہاں جائیں؟ اس وقت کا جو فیصلہ ہے آپ کا، تاکہ کسی کا دل خفا نہ ہو، کسی کا دل ناراض نہ ہو، کیونکہ قبائل کے اپنے مزاج ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ میں اپنی سواری میں چھوڑتا ہوں. میری سواری جس گھر میں جا کے رکی، بس میں اسی گھر کا مہمان ہوں. سواری چلتے 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 سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر رک گئی. اور وہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو مکان تھا، یہ وہی مکان تھا جو طب یمن تعمیر کر کے گیا تھا. تو آپ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. سیرت کا یہ باب یاد رکھیں. آپ پیدا نہیں ہوئے، سیدنا حضرت عبداللہ آپ کے والد گرامی قدر، آپ کا عنفوان شباب کا دور ہے، ابھی جوانی میں آپ قدم رکھ رہے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ 12 بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے، ان میں یہ حضرت عبداللہ جو ہیں، یہ راستے پہ چل رہے ہیں. اب میرا حافظہ اگر غلطی نہیں کہتا تو یا تو کسی بڑے قبیلے کے کسی سردار نے یا کسی بڑی مدبر خاتون نے حضرت عبداللہ کے چہرے کی زیارت کی، دیکھا اور کہنے لگی بیٹا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کہ میرا گھر فلاں جگہ ہے، تو اگر ایسا ہو کہ آپ اپنے باپ کو ہمارے گھر بھیجو. یہ گھر تشریف لائے، اپنے باپ حضرت عبد المطلب سے یہ قصہ کیا. وہ سمجھ گئے کہ شاید یہ کوئی رشتہ دینے کے غرضی ہیں. آپ اپنے اس بیٹے کو لے کے چلے گئے، ان سے حال احوال ہوا، پوچھا. اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے اس بیٹے کو دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیا خوبی ہے، کیا خیال آپ کو پیدا ہوا کہ آپ اس سے رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس بچے کی پیشانی کے اندر ایک نور چمک رہا ہے، اور میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان کا جو باپ ہوگا وہ اس حیت و قضا کا ہوگا، اس طرح کا ہوگا. تو میری بڑی خواہش ہے کہ میری بیٹی سے نبی آخر الزمان پیدا ہو. یہ آپ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ میری بیٹی سے نبی آخر الزمان پیدا ہو. خیر آپ کا رشتہ وہاں نہیں ہوا، آپ کی رشتہ داری وہاں نہیں ہو سکی. یہ آپ کی پیدائش سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں.
اب آپ کی شادی جو ہے حضرت آمنہ سے ہوتی ہے، اور حضرت آمنہ جو ہیں یہ قبیلہ بنو نجار کی ہیں، اور قبیلہ بنو نجار جو ہے یہ مدینہ طیبہ میں آباد ہے، یعنی اس وقت سے آباد ہے، مدینہ میں آباد تھا۔ خیر آپ کا رشتہ حضرت عبداللہ کا وہاں ہوتا ہے۔ اب حضرت آمنہ کے وطن سے اللہ کے حبیب پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہوا اس طرح کہ آپ کی والد جو حضرت عبداللہ ہیں ان کا وصال جوانی میں ہی ہو جاتا ہے، ابتدائی زندگی میں ہی ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بھی عورت، خاص طور پر جو خواتین سن رہی ہیں وہ سن لیں، عورت کے لیے خوشبو لگا کے گھر سے باہر جانا انتہائی ممنوع ہے۔ نبی علیہ السلام نے بہت مذمت فرمائی ہے اس کی کہ عورت گھر سے خوشبو لگا کر باہر نہ جائے، اپنے گھر میں ضرور لگائے۔ سیرت کا مطالعہ اگر آپ کریں نا، یہ جو کئی لبرل قسم کی اور بے دین قسم کی عورتیں، جو لوگ سیرت پر اعتراض کرتے ہیں نا، وہ بات پوری سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ ورنہ اسلام جو عورت کو عزت بخشتا ہے نا، دین جو عورت کو مقام بخشتا ہے، سبحان اللہ، اس کی تو مثال ہی نہیں ہے کہیں بھی۔ اب ہم اماں آمنہ جو ہیں ان کی شکایت لے کر ایک آدمی حضرت عبد المطلب کے پاس آتا ہے، شکایت لے کر آتا ہے، اور حضرت عبد المطلب سے یہ کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ فوت ہو گئے ہیں، اور آپ کی بہو جو آمنہ ہے یہ گھر سے خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے۔ اور جس عورت کا خاوند نہ ہو اس کے لیے ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ جو ہیں، حضرت عبد المطلب جو ہیں، وہ اماں آمنہ کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کی شکایتیں آ رہی ہیں، آپ خوشبو لگا کے گھر سے باہر جاتی ہیں، ہم قریشی لوگ ہیں، اعلیٰ حسب نسب والے لوگ ہیں، ہماری عورتوں کے ساتھ ایسا مناسب نہیں ہے۔ اماں آمنہ فرمانے لگی ابا جی میں نے خوشبو دیکھی کہاں، میں نے خوشبو دیکھی کہاں، جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میرے جسم سے اللہ نے مشک و عنبر کی خوشبو کو پھیلا دیا ہے، میں خود خوشبو محسوس کرتی ہوں۔ لیکن ابا جی بات یہاں تک ختم نہیں ہے، میرے ساتھ ایک بڑا عجیب معاملہ اور بھی ہے۔ رسیاں اور ڈول کھینچ کھینچ کر عورتیں تھک جاتی ہیں، لیکن جب میری باری آتی ہے، میں جب رسی اور ڈول پھینکتی ہوں پانی میں تو پانی ابل کر باہر آ جاتا ہے۔ یہ آپ کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی، میرے ساتھ تو ایسے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھیں آپ دنیا میں ایک بہت پیارا دین لے کر آئے، ایک مبارک شریعت لے کر آئے،
آپ پر اترنے والی کتاب مبارک کتاب ہے، جو دستور ہے، لائے عمل ہے، اور آپ کی زندگی کو اللہ نے اسوہ حسنہ کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ سارے شرف، یہ سارے امتیاز، یہ ساری بزرگی آپ کے حصے میں ہے۔ ایک صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس شہر میں کوئی بچہ پیدا تو نہیں ہوا ابھی؟ نے کہا تم کون ہو، کیا مطلب تمہارا؟ اس نے کہا میں جنات کا عامل ہوں، میں جنات کو قابو رکھتا ہوں، اور میں ایک اپنے استاد سے یہ چلا کشی کر رہا ہوں۔ میں رات کو دیا جلا کر اس دیے کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں، اور دیا جلا کر مجھے کچھ عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن کئی دنوں سے ایسا ہوتا ہے کہ میں جو ہی دیا جلا کے رکھتا ہوں، دیا بجھ جاتا ہے اور الٹا ہو جاتا ہے، پھر اٹھاتا ہوں، پھر بجھ جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے۔ میرا وہ سارا منصوبہ ناکام ہوتا جا رہا ہے۔ کفریہ کلام، شرکیہ کلام، جو جادو میں اور اس طرح کی چیزوں میں پڑھا جاتا ہے۔ تو میں نے جب اپنے استاد سے رابطہ کیا، استاد نے کہا ہو اب ہمارا دور چلا گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی آخر الزمان پیدا ہو گئے ہیں یا پیدا ہونے والے ہیں۔ اس نے کہا مجھے میرے استاد نے کہا تھا کہ یہ ہمارا ٹونا ٹنچر اور ہمارا یہ جو نظام ہے یہ اس وقت تک کارگر رہے گا جب تک اللہ کے آخری پیغمبر نہیں آئیں گے۔ جب آپ کی پیدائش ہو جائے گی تو آپ کی پیدائش کے انوارات ایسے عظیم الشان ہوں گے کہ وہ ہر طرح کی ظلمت کو جلا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں پیدا ہوگا، نبی آخر الزمان کہاں پیدا ہوں گے؟ انہوں نے کہا وہ نبی آخر الزمان جو ہیں قریش میں ہوں گے، اعلیٰ نسب ہوں گے، مکہ مکرمہ میں ہوں گے، اور مسفلہ کے محلے میں ہوں گے، محلہ کے محلے میں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے ذرا غور فرمائیں، مکہ مکرمہ جانے والے لوگوں کا اندازہ ہے کہ مکہ مکرمہ کا ایک حصہ ڈلوان ہے جس کو مسفلہ کہتے ہیں، اور ایک علاقہ ایسا ہے جس کو معلّہ کہتے ہیں، یعنی یہ شارع ابراہیم خلیل یا طریق الہجرہ جس راستے پہ ہے نا، یہ مسفلہ ہے۔ اور یہ دو بڑے معروف محلے ہیں مکہ مکرمہ کے، مسفلہ اور معلّہ۔ آپ کی پیدائش میں اللہ نے اس بات کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ آپ کو مسفلہ میں پیدا نہیں فرمایا، معلّہ میں پیدا کیا ہے۔ اب معلّہ پہاڑی ہے، اونچی جگہ ہے، تاکہ کوئی آدمی اپنی باتوں میں یہ نہ کہے کبھی وہ جو نیچے بچہ نہیں پیدا ہوا نیچے کر کے، ایسی بات نہ ہو، ہاں وہ جو اوپر پیدا ہوا ہے۔ اب وہ آدمی دوڑتے ہوئے ہر ایک سے پوچھتا ہے، ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ یہاں کسی بچے کی پیدائش؟ انہوں نے کہا ہاں، حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے۔ اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں بڑی کوشش کے بعد میں نے کہا میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس کی پیدائش نے آ کر ہمارے سارے منصوبے خراب کر دیے، ختم کر دیے۔ خیر یہ آپ کی پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اب آپ پیدا ہو گئے،
قیصر روم کی جو آگ، کیسر کی تھی نا؟ ہاں جی، کسرا جی، مجوسیوں کی آگ اور کسرا کے محل کے کنگرے، وہ پوچھتے یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا دور ختم ہو گیا، نبی آخر زمان پیدا ہو گئے، نبی آخر زمان پیدا ہو گئے، آپ کی پیدائش ہو گئی ہے۔ بڑی عجیب بات آپ کو سناؤں، دوسری صدی کا ایک بڑے شان والے ایک بزرگ گزرے ہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اماں آمنہ سے لے کر 500 عورتوں پر کام کیا ہے، لکھا ہے۔ اماں آمنہ کی ماں کون تھی، اس کی ماں کون تھی، اس کی ماں کون تھی، اس کی ماں کون تھی، 500 عورتوں کے حالات لکھے ہیں۔ وہ جو 500 عورتوں کے حالات لکھ بیٹھے نا، جب بس ان کے موت کا وقت قریب تھا، انہوں نے لکھا کہ میں نے 500 عورتوں پر تحقیق کی ہے کہ ان 500 عورتوں میں سے اس کا بچپن، اس کا لڑک پن، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، زندگی کا کوئی بھی دور ایسا نہیں ہے جس پر کسی آدمی نے انگلی اٹھائی ہو۔ 500 عورتوں میں سے کسی کا کردار مشکوک نہیں، اور حضرت عبداللہ، عبد المطلب، اس سے اوپر کا جو سلسلہ ہے، ان لوگوں کے اندر بھی جو جہالت کے دور ہیں ان کے، انہوں نے اپنی جہالت میں بھی وہ کام نہیں کیے جو اسلام آنے کے بعد، یعنی اسلام کے اندر جن چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا گیا، یا اس وقت کی جو مہذب تہذیب تھی، اس وقت کا جو بہترین معاشرہ تھا، اور اس زمانے کے جو بہترین لوگ تھے، یعنی وہ بہترین لوگ جن کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا تھا، یہ آدمی اتنا اچھا ہے، یہ آدمی اتنا اچھا ہے، تو آپ کے نسب میں آدم علیہ السلام تک کوئی آدمی مشکوک کردار کا نہیں تھا۔ یہ آپ کی پیدائش سے پہلے کی سیرت ہے، آپ کی یہ شان ہے، آپ کی یہ اللہ نے اتنا بڑا مقام آپ کو عطا فرمایا، اور آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر اب آپ کی پیدائش کے بعد کا جو زمانہ ہے، اب یہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ یتیم پیدا ہوئے، آپ یتیم پیدا ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ بھی 6 سال کی عمر میں ان کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ ایک بات کتابوں میں لکھی گئی ہے، اللہ لکھنے والوں پر رحم فرمائے، ان کی نیتوں میں کوئی شک نہیں، لیکن عظمت رسول کے پیش نظر ایسا نہیں ہے کوئی بات جہاں جیسی آپ پڑھیں بس ایسی بیان کر دیں آپ اس کو، اس بات پر کوئی تھوڑا سا اپنا مغز بھی استعمال کریں۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یتیم سمجھ کر کسی داعیہ نے نہیں اٹھایا، آپ کو غریب سمجھ کر نہیں اٹھایا، میں کہتا ہوں ایسی بات نہیں تھی، یتیمی غریبی کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے عزت جو اماں حلیمہ کو دینی تھی، اللہ نے مقام اماں حلیمہ کو دینا تھا، اب یہ کہتے ہیں یتیم سمجھ کر نہیں اٹھایا، کسی نے یتیم سمجھ کر نہیں اٹھایا۔ اماں حلیمہ کے بھاگ کیسے جاگتے، سرائکی والے مقدر کو بھاگ کہتے ہیں نا، نصیب کیسے جاگتے، اماں حلیمہ کے وقت بیدار کیسے ہوتے،
اماں حلیمہ کو عظمت کیسے ملتی؟ اب یہ عرب کا دستور ہے کہ بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں بھیجا جاتا ہے کہ وہاں کی فضا اور وہاں کا ماحول صاف ہے تو بچے وہاں جائیں۔ اب دائیاں شہر میں آتی ہیں، بچوں کو اٹھاتی ہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام ابھی تک نہیں اٹھائے گئے۔ ایک کمزور سواری والی عورت اس بچے کو اٹھاتی ہے، اس بچے کو اٹھاتی ہے، اور جب کہ ان کے اپنے بچے بھی ہیں پہلے سے۔ اب ماں کی چھاتی کا دودھ، فرماتی ہیں اماں آمنہ کہ جب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیتی ہوں تو میری چھاتی کے اندر دودھ کی نہر لگ جاتی ہے۔ اپنے بچے بھی پیتے ہیں اور اللہ کے حبیب بھی پیتے ہیں، اور وہ کمزور قسم کی سواری جو چل نہیں رہی۔ مولانا ضیاء القاسمی فرمایا کرتے تھے، آجو سواری اماں حلیمہ دی تیز گام بن گئی، آج وہ تیز گام بن گئی، دوڑتی جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا اماں آمنہ آمنہ آج کی ہویا ہے؟ یہ میں نے یہ تقریر سنی ان کی، آج کیا ہوا کہ تو نے شاید سواری تبدیل کر دی؟ تو اماں آمنہ تڑپ کے کہنے لگی، او لوگوں، سواری تو تبدیل نہیں کی، میں نے سوار تبدیل کر دیا ہے۔ تو یہ سوار کا تبدیل ہونا ہے کہ سواری کو عجیب پر لگ گئے ہیں، آج سواری کو پر لگ گئے ہیں آج، اور جو بڑی تیز دوڑتی ہوئی آ رہی تھی وہ سب پیچھے رہ گئی، اور جس پہ آمنہ کا لال سوار ہے وہ سب سے آگے جا رہی ہے، وہ آگے آگے جا رہی ہے۔ اب آپ کی پیدائش کے بعد آپ اماں حلیمہ کے پاس چلے گئے، اماں حلیمہ کے پاس چلے گئے۔ اماں حلیمہ آپ کو بہت ادب کرتی تھی، بہت احترام کرتی تھی، اور جب یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے تو پھر تو اور ان کا احترام تھا۔ پہلے یہ احترام تھا کہ یہ قریشی ہے، یہ بڑی قوم کا ہے، بڑے خاندان کا ہے، اعلیٰ نسب ہے، اور اس درجے میں احتیاط ہوتا تھا کہ کہیں دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ جو رضاعت کے بہن بھائی ہیں، سیرت میں ایک بات ہے، کتابوں میں یہ بھی لکھی ہے کہ آپ ضد کرتے، یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، کہ آپ اماں آمنہ سے یہ کہتے کہ میں نے بھی جانا ہے، تو یہ عام طور پہ کہتے ضد کر دیتے تھے کہ میں نے بہن بھائیوں کے ساتھ جانا ہے۔ میں کہتا رہتا ضد نہیں، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، آپ اصرار کرتے، آپ اصرار کرتے کہ میں نے بھی ان بہن بھائیوں کے ساتھ جانا ہے، اور آپ کا جو شق صدر ہے، آپ کا جو سینہ مبارک کھول کر، یہاں لفظ آتا ہے پھاڑ کر، پھاڑنے کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، مہذب لفظ استعمال کرنا چاہیے، ادب کے دائرے میں بات کرنی چاہیے۔ آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، اور آپ کے سینہ مبارک میں بچپن کے اندر جو بشری انسان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، جوانی میں، بچپن میں، تو آپ کے سینہ مبارک کو آپریشن کر کے، کھول کے، آپ کے سینہ مبارک کو حکمت سے، فراست سے، نور سے، بزرگی سے، تدبر سے، غرض اللہ کی جو کے بعد جتنی بھی اللہ کی جتنی بھی شانیں ہیں، وہ ساری شانیں آپ کے سینہ مبارک میں اللہ نے بند کر دی۔ یہ سب کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا، سب کچھ آپ کو دے دیا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک،
اللہ کا پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لیکن اللہ کے محبوب کی باری میں یہ نہیں ہو رہا، آپ کے معاملے میں ہو رہا ہے الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کے کہنے سے پہلے ہی آپ کا شرح صدر کر دیا ہے۔ تو یہ شان اور یہ مقام۔ اب ماہ ربیع الاول جو ہے نا، یہ موسم جو ہے نا صرف آپ کی سیرت کا نہیں ہے، آپ کی سیرت تو سارا سال بیان کرنے والی ہے۔ آپ کی سیرت کا تو ایسے ایسے پہلو ہیں جو ہمیشہ بیان کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مضمون کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آگے تھوڑا تھوڑا بیان کرتا رہوں۔ تو آج اتنا ہی یاد کر لیں تو یہ بہت ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج اتنا ہی یاد کر لیں۔ سب سے پہلے یہ شعر سنایا تھا، یہ شعر بھی یاد کریں، مدینہ منورہ لے جانے والا شعروں میں سے ایک شعر ہے یہ، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مقام کو سجایا گیا، یہ والا۔ اور حفیظ طیب نے کہا تھا وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے آمد کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ تو بڑی عجیب عجیب باتیں آپ کی مدح میں، آپ کی شان میں بیان ہوئی ہے۔ 7 ستمبر کا ذکر مفتی صاحب نے کیا ہے، اپنے بچوں کو یاد کرائیں اس تاریخ کو بھی، تاکہ جہاں جہاں آپ کی شان مبارک میں، آپ کی ختم نبوت میں جن جن ظالموں نے نقب لگانے کی کوشش کی ہے، ان کے بھی صحیح چہرے امت کے سامنے آنے چاہیے، مخلوق کے سامنے آنے چاہیے۔ آخری میری درخواست اور گزارش یہ ہے کہ یہ جو فیس بک پر لوگ آج کل الہاد پھیلا رہے ہیں نا، بے دینی پھیلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں مرزائیوں نے ایک نیا وار اختیار کیا ہے کہ آپ استخارہ کر کے دیکھیں، استخارہ کرنے بندہ کافر ہو جاتا ہے، نبوت میں شک پڑتے ہی بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی ان لوگوں سے کوئی بحث مباحثہ نہ کیا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ ارادہ اس طرح ہے کہ سیرت کو کچھ وقت بیان کیا جائے گا، انشاءاللہ سیرت کو بیان کیا جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ مضمون اچھا ہے نا؟ ہاں بہت زبردست مضمون ہے، بہت اچھا مضمون ہے۔ اس کا سننا بھی بڑا فائدہ کرتا ہے اور سنانا بھی بڑا فائدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سننے کے بھی مزے ہیں اور سنانے کے بھی مزے ہیں۔ میرے اللہ کے خزانے ہیں خزانے آپ کے، یہ مجھے ابھی اگلا سبق دے رہے ہیں کہ میں یہ جو مضمون ہے یہ تو بہت آخر کا بیان کرنے والا ہے، اس سے پہلے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں،
مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، میری دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری رفتار میں وسعت فرش کی، سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ چار یاروں کی شان جلی ہے بلی، صدیق عمر عثمان علی، شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشین، شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے سراپا نفیس، اے سراپا نفیس، انفس دو جہاں، سرور دلبراں، دلبر عاشقاں، سبحان اللہ تو کہنے۔ اے سراپا نفیس، انفس دو جہاں، سرور دلبراں، دلبر عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین، میں نے روزہ مبارک میں پڑھی ہے اسی طرح، پیچھے ستونوں پہ کھڑے ہو گئے نا، اس وقت اتنا ہجوم نہیں تھا تو پیچھے کھڑے ہو کر میں نے پڑھی، پوری سنائی، پوری سنائی۔ اور اسی طرح قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بھی پورا سنایا، کس طرح وہ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا سلام لے لو، اللہ، نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ بڑی اللہ کے نیک بندوں کی زبان پر عجیب عجیب کلام آئے ہیں۔ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ اپنا کوئی نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا، تمام اپنے غلام لے لو۔ یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن کہوں میں ان سے حال دل کا، کہوں میں آقا سلام لے لو۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اخیر زندگی میں نا کوئی پریشانی آ گئی تھی، بہت صدمہ پہنچا آخری زندگی میں 1980 کے لگ بھگ۔ اس پریشانی کے زمانے میں آپ نے یہ کلام لکھا اور یہ کلام جا کر پھر مدینہ منورہ میں جا کے سنایا، نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ تمام دنیا کے ہم ستائے ہوئے ہیں، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہیں، سلام لے لو۔ شکستہ کشتی ہے، شکستہ کشتی سمجھتے ہیں نا، کشتی بالکل ڈول رہی ہے اور پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے، کسی وقت بھی ڈوب سکتی ہے۔ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، خبر تو عالی مقام لے لو۔
اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات بلند فرمائے. آ جائیں کلمات توبہ پڑھنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے. توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نظری سے، غیبت کرنے سے، بہتان لگانے سے، الزام لگانے سے. اے اللہ میری توبہ قبول فرما اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں میری اس بیت کو قبول فرما. توبہ کرتا ہوں آج کے بعد نماز کا اہتمام کروں گا. زندگی کے ہر معاملے میں سنت کی پابندی کروں گا. اے اللہ میری توبہ قبول فرما. بس یہ سب کی طریقہ حالیہ میں بیعت ہو گئی ہے، توبہ ہو گئی ہے. اللہ قبول فرمائے. دو ذکر بہت پابندی سے کریں، ان دو میں رسوخ پیدا کریں. اللہ سے جان پہچان پیدا ہو جائے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جان پہچان پیدا ہو جائے گی. ایک ذکر اس میں ذات کا، اللہ 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 اللہ. یہ ذکر زبانی بھی کریں اور قلبی بھی کریں. یہ ذکر زبانی بھی کریں اور قلبی بھی کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا اپنا نام محبوب ہے کہ دوسری وحی میں آپ نے یہ نام اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا اور فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. میرے محبوب پیغمبر آپ مجھے یاد کیا کریں میرے نام سے. تو میرا نام کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. آپ جب بھی پریشان ہوں، جب بھی تنگ ہوں، جب بھی بے چین ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے ہٹ کٹ کر اسی وظیفے کو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اوپر چادر ڈال لیں، رومال ڈال لیں، بالکل یکسو ہو کر دل کی زبان سے بھی کہیں اور زبان سے کہیں اللہ 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 اتنی آواز کے ساتھ. اور پھر جب آپ اتنا پڑھ چکے نا، کوشش کریں 500 دفعہ تک ایسے کر لیں. پھر اس کے بعد آنکھیں بند کر کے دل کے اوپر خیال رکھ کر دل کی زبان میں دل میں اللہ 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 اس کا مراقبہ کریں. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا عمل درود شریف کا ہے. صلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی. یہ دو درود شریف آپ کو آسان لگتا ہے وہ پڑھا کریں. ٹھیک ہے نا. اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر استغفار کی تسبیح ہو گئی. اور سبحان اللہ و بحمدہ مسنون تسبیحات اعمال اس میں کسی کی اذن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی. لیکن آپ کو بطور علاج کے یہ عمل ہیں، اس میں ذات کا بھی اور درود پاک کا. جمعہ والے دن سورہ کہف لازماً پڑھیں.
سورہ یاسین کی تلاوت لازماً کریں اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ 1 پاو 2 رکوع 4 رکوع آدھا پارہ یہ کم از کم غیر حافظ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ تھوڑی سی تلاوت قرآن دیکھ کر کریں، تھوڑی سی تلاوت قرآن دیکھ کر کریں۔ قرآن دیکھ کر تلاوت کرنے سے بہت ظلمت دور ہوتی ہے، بہت ظلمت دور ہوتی ہے، اس کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور پر جمعرات کو ہلکا ہوتا ہے، اور جو ارتباط کے ساتھی امام مولوی صاحب عبداللہ صاحب ہلکا کراتے ہیں، جو ساتھی جہاں جہاں گئے ان کے اپنے اپنے حلقوں کے دن ہیں، ان میں ضرور شامل ہوا کریں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو ابھی انشاءاللہ ہمارا اجتماع بھی آ رہا ہے، تو اجتماع کے لیے فکر بھی فرمائیں، دعا بھی کریں۔ 8، 9، 10 اکتوبر، 8، 9، 10 اکتوبر یعنی بدھ جمعرات جمعے میں انشاءاللہ عصر سے پہلے دعا ہوگی، جمعے میں عصر سے پہلے دعا ہوگی۔ جمعے کی نماز شاید اس دفعہ پہلے پڑھ لیں گے، اور باقی معمولات جو ہے نا وہ عصر کے بعد تک انشاءاللہ دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اور ابھی سے یہ ذہن بنا لیں کہ ابھی سے اپنی چھٹی کا نظم یا جو بھی ترتیب ہوتی ہے جس ساتھی کی وہ ابھی سے طے کر لے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ بدھ جمعہ اور اس کے لیے دعا بھی فرمائیں، اللہ ریاض سے بچائے، اللہ دنیا داری سے بچائے، دکھلاوے سے بچائے، اللہ کسی ہمارے ایسے عمل کو ہمارے لیے قیامت والے دن بطور سزا کے کھڑا نہ کر دے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں اپنی نیتوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، اپنے جذبات کا پتہ نہیں ہے، تو اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول بھی کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے اجتماع کے لیے بھی دعا بھی فرمائیں، اور کچھ تجویز دینی ہو کو پہلے اجتماعات آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں کو کمی ہے اس کی تاکہ اصلاح بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ خواتین کے لیے بھی 2 جگہ بنائی جائے گی انشاءاللہ۔ جو بغیر بچوں والی ہیں ان کو الگ بٹھایا جائے گا، اور بچوں والیوں کو پہلے تو کوشش فرمائیں کہ بچے نہ آئیں، اگر بچے آ ہی گئے ہیں تو پھر ان کے لیے، کیونکہ روتے ہیں ماحول خراب ہو جاتا ہے اس سے، تو ان کے لیے پھر الگ جگہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ بچوں کو روک تو نہیں سکتے، اب مجبوری ہے، بچوں والی بھی آتی ہیں، تو انشاءاللہ عورتوں کے لیے بھی انتظام موجود ہوگا انشاءاللہ۔ اور آپ حضرات سے یہ بھی درخواست ہے، خصوصی درخواست ہے کہ یہ اوپر مسجد کے چھت کا کام، اوپر خانقاہ کے کمرے وغیرہ تعمیر ہو رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ کام اجتماع سے پہلے نمٹ جائیں، ہو جائیں، اللہ کرے آسانی سے، ٹھیک ہے نا جی۔ اپنے حلقہ احباب کو بھی اس پر متوجہ فرمائیں، فکر کریں، دعا بھی کریں کہ اللہ اس کے تعمیرات کے اسباب اللہ جلدی پیدا فرما دیں۔ کام شروع ہو گیا ہے، اللہ کا نام لے کے کر دیا ہے، بس اللہ کرے کہ اس کی اخراجات وغیرہ بھی اللہ غیب سے پورے فرما دیں، تو اس کے لیے فکر بھی فرمائیں، دعا بھی کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری بیماریاں پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، تندرستیاں دور فرما، قرض مرض دور فرما۔ اللہ تو اپنے خاص فضل و کرم سے سیلاب کا جو عذاب آیا ہوا ہے، یا اللہ اس کو ٹال دے، یا اللہ اس کو ختم فرما دے، یا اللہ اپنی مخلوق میں مہربانی فرما دے، یا اللہ آسانیاں پیدا کر دے، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، بنیر کے اندر، سوات کے اندر، سیالکوٹ کے اندر، لاہور کے اندر، پورے پنجاب کے اندر جہاں جہاں بستیاں پانی میں ڈوب چکی ہیں، یا اللہ تیری مخلوق پریشان ہے، یا اللہ ان پر رحم فرما دے، اللہ ان کی آسانیاں پیدا کر دے، اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے، غصے سے بچا دے، ہمارے اندر سے غصے کے جذبات، انتقام کے جذبات اللہ دور کر دے، صلہ رحمی ہمارے اندر پیدا کر دے۔ یہ جتنا عذاب آ رہا ہے نا، یہ صلہ رحمی نہ ہونے کی وجہ سے، اچھا صلہ رحمی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، نفرت ہے، انتقام ہے، غصہ ہے، یہ اس کی سزا بھگت رہے سارے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم فرما دے، اللہ آسانیاں پیدا کر دے، اللہ ہمارے بچوں کی بچیوں کا اللہ مقدر نصیب اچھے کر دے، اولاد کے صدموں سے، دکھوں سے اللہ بچائے، پریشانیوں سے بچائے، سب پر اللہ رحم فرما دے، اس سارے مجمع کو اللہ قبول کر دے۔ اللہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ یہاں آئیں گے، کسی کی اللہ دنیا آخرت برباد نہ فرمائے، یا اللہ سب کو کامیاب فرما، یا اللہ سب کو کامیاب فرما، سب کو اللہ اپنے حقائق، اپنی محبت، اپنی معرفت کے خزانے نصیب فرما، یا اللہ سب کو اپنا قرب نصیب فرما، اپنی معیت نصیب فرما، ذوق شوق نصیب فرما، یا اللہ ہر طرح کے فتنے ہم سے دور فرما، ہمارے باطن کو ظلمت سے، سیاہی سے دور فرما،
یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے جو دعائیں ہم مانگ رہے ہیں قبول فرما، ان مجالس کا ثواب، اس ذکر اللہ کا ثواب، بیان کا ثواب، یا اللہ ہمارے مشائخ کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے مرحومین کو اور پوری امت کے مسلمانوں کو اللہ اس کا ثواب پہنچا اور ان کی قبروں کو یا اللہ ٹھنڈا فرما، اور ہم سب کو اللہ بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم رحمۃ